بنیادی سوال یہ ہے کہ کوالیٹیٹیولی پاکستان میں کیا مختلف ہے آج. پاکستان میں سیاسی اور معاشی کرائسس رہا، خاص طور پر ہمارے سیاسی ادارے جن کا کام فیصلہ سازی کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، وہ تاریخی طور پر کمزور رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ کمزور تھے اور آج بھی ان میں کمزوری دکھائی دیتی ہے. لیکن ایک کنسنسس ہمارے ہاں کچھ چیزوں پر رہا ہے، اور وہ کنسنسس ہماری تاریخ کے کچھ ادوار میں بہت ویک ہوا ہے، اور کہیں کہیں وہ کنسنسس سیاسی کنسولیڈیٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیا. اس کی ایک بڑی اچھی اور آخری کوشش 2006 کے مئی میں پاکستان میں ہوئی، جب دو لیڈنگ سیاسی جماعتیں متفق ہوئیں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ. گو کہ باقی جماعتیں اس میں شامل نہیں تھیں، لیکن انفارملی ان جماعتوں نے 18ویں ترمیم اور کچھ اور اصلاحات جس میں NFC بھی شامل تھا، اس میں ایک کنسنسس ڈیمانسٹریٹ کیا. تو ہم ایک کنسنسس بیسڈ پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی طرف بڑھتے رہے 2016-17 تک. یقیناً اس میں گیپس تھے کہ لوکل گورننس پاکستان میں اس طرح اسٹیبلش نہ ہو سکی، رول آف لا کے ریفارمز پاکستان میں نہیں ہوئے، اور پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوورٹلی پاکستانی ڈیپ اسٹیٹ انٹروین کرتی رہی 2008 کے بعد بھی. لیکن ایک کنٹینیوٹی تھی جس میں 3 ٹینیور ایسے گزرے جس میں 5 سالہ اور ان کے تجزیے کو سننا بھی. تو میں جلدی کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پہلی بار جو چیزیں کوالیٹیٹیولی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ کنسنسس بریک ہوا ہے. ڈیموکریٹک جو بھی اچیومنٹس تھیں اس کا ریورسل بڑا ویزیبل ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یقیناً جو بات ہوئی آؤٹ آف باکس سولوشن کی، ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا اور سوچنا ہوگا. ایک اور فرسٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کی جو حیت ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے پاکستان میں، وہ تبدیل ہو رہی ہے. شاید پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو پہلی بار بہت مشکل پیش آ رہی ہے ایک نئی پولیٹیکل کلاس سے نمٹنے میں، اس کو زیر کرنے میں. شاید یہ ابتدائی آثار ہوں کسی نئی اسٹیبلشمنٹ کے ایمرج کرنے کے، اور اس میں ہمارا کیا رول ہوگا. کچھ ایسے حقائق ہیں جسے ہمیں ماننا پڑے گا. بہت سی سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی انجینئرنگ کے نتیجے میں آئی ہیں، اور ہر انجینئرنگ کو بہت آسانی سے ریورس نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اور پاکستان میں نوجوانوں کا جو ذکر ہم نے بھی سنا، ان کی کیا ترجیحات ہیں. ہم جس نسل سے بلانگ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ 80s 90s کی ہے، لیکن ایک اور جنریشن جو گزشتہ 25 سالوں میں آئی ہے، حقیقت میں اس کی سوچ بہت مختلف ہے، اور اس کی کیا ترجیحات ہیں، ان کے کیا پولیٹیکل ٹرینڈز ہیں، ان کی کیا ایسپریشنز ہیں، اس کو ہم نے بہت اچھی طرح نہیں دیکھا اور نہیں تجزیہ کیا. اور کچھ نتائج انتخابات کی صورت میں اور باقی حوالوں سے جب ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ چیزیں کہیں انجینئر ہو رہی ہیں، کہیں یہ صحیح چیز کو ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے. تو ہمیں جس بنیادی فارمولے کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے وہ وہی ہے کہ ایک منیملسٹ کنسنسس اورینٹیڈ ریفارم ایجنڈا ہو، جس کے امپلیمنٹیشن کے میکینزمز ہونے چاہیے، جو کہ بظاہر بہت مشکل ہے کہ ہمارے ہاں پولرائزیشن بہت ڈیپ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کسی طرح بھی اس پولرائزیشن کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے سالو کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. گزشتہ 8-10 مہینوں کی اگر کوئی لیسن ہے تو وہ یہ ہے کہ مقتدر قوتیں جس طرح چاہ رہی تھیں صورتحال کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہمیں بہت انوویٹو ہونا ہے، اور کسی انوویٹو سولوشن کی طرف جانا ہے کنسنسس کے لیے، اور تبدیل شدہ صورتحال کو سمجھنا ہے جس میں نئے ووٹر کی کچھ دوسری طرح کی ایسپریشنز ہیں جو اس سے بہت مختلف ہیں، جو کہ 25-30 سال پہلے ووٹر کی ہوا کرتی تھی. بہت شکریہ.